سلمان کو صبا سے خوب محبت تھی، لیکن صبا کو خالد سے، اور خالد کو صبا سے محبت تھی، لیکن صبا کو خالد سے، اور خالد کو صبا سے محبت تھی۔ دو پیار کرنے والوں میں بلا تیسرے کی کہاں جگہ ہوتی ہے؟ سو سلمان دیکھتا ہی رہ گیا، اور صبا مسز خالد بن کر پیا گھر سدھار گئی۔ کہانی یہاں ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ سلمان جلتا رہا، صبا کو سوچ سوچ کر روتا رہا۔ رفتہ رفتہ اس جلن کی جگہ غصے اور نفرت نے لے لی۔ خالد سے نفرت، اور یہ نفرت انتقام کا جذبہ لے کر آئی۔ محبت میں سب جائز ہے، اس جیسے فضول لفظ پر عمل درآمد کرتے ہوئے سلمان نے خالد سے بدلہ لینے کی ٹھانی، اور بدلہ لینے کے لیے اس نے سہارا لیا جادو کا۔ جادوگر بننے کے لیے اس نے قابل وضاحت عمل کیے اور چھلے کاٹے۔ قبلہ رخ کے مخالف سمت میں الٹی نمازیں پڑھی، شیطان کو پکارا، اس کا ورد کیا۔ نتیجہ تن اس نے خدا کو ناراض کیا اور جادوگر بننے کا شرف حاصل کیا، اور یہ اس کے جادو کا ہی اثر تھا کہ صبا اور خالد میں صبح لڑائی شروع ہوئی اور شام کو ختم ہوئی۔ بڑی محفل میں صبا گلیزہ گلیزہ گالیاں بکنے لگ جاتی، اور کبھی کبھار 10 لوگوں میں بیٹھ کے اسے ایسا لگتا جیسے وہ اکیلی ہے، اور وہ انجمن کو خلوت سمجھتے ہوئے کپڑے بدلنے کھڑی ہو جاتی۔ کیونکہ خالد کو صبا سے محبت تھی، اس لیے وہ بہت گھبرایا اور بھاگا بھاگا صبا کو ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر کی دعائیں سب بیکار ثابت ہوئی، نتیجہ وہی حسب توقع۔ 2 سال کی بھاگ دوڑ کے بعد بھی جب صبا ٹھیک نہ ہوئی تو خالد نے ماں کے دباؤ میں اسے طلاق دے دی۔ طلاق یافتہ صبا سے سلمان نے شادی کی خواہش ظاہر کی۔ صبا کے والدین راضی تھے، سلمان بھی خوش تھا، لیکن شیطان کا وہ چیلا خوش نہ تھا جس نے سلمان کو جادوگر بنایا تھا اور سلمان کی مدد کی تھی۔ چیلا صبا کا سیر ہو چکا تھا، وہ صبا کو استعمال کرنا چاہتا تھا۔ یہ بات سلمان کے لیے کہاں قابل برداشت تھی۔ وہ تو صبا اور خالد کی خلوت کو شر کی وضاحت دیتا اور اپنے دل کو بہلاتا، اور اب یہ چیلا۔ نتیجہ وہی سلمان اور شیطان کے اس ہزاروں سال تپسیا کرنے والے چیلے کی لڑائی۔ زبردست نے زیر دست کو برباد کیا، سلمان کا سیکھا ہوا جادو بیکار گیا۔ چیلے نے ایسی تدبیریں چلائی کہ سلمان جو بستر پر گرا تو پھر اٹھ نہ سکا۔ دنیا حیران کہ ایسی کون سی بیماری ہے جو سلمان جیسے نوجوان لڑکے کو قبر تک لے آئی ہے۔ صبا کو شیطان کے چیلے نے زیر اثر رکھا اور جب دل چاہتا صبا کو استعمال کر لیتا۔ خالد نے 2-4 سال سوگ منانے کے بعد دوسری شادی کر لی اور زندگی گزارنے لگا۔ جادو اور شیطان کی تابعداری نے کسی کا کچھ نہ سنوارا، بلکہ سب بگاڑا ہی بگاڑا۔ یوں ہی سال پر سال گزرتے گئے، اور جب شیطان کا چیلا صبا سے اکتا گیا تو اس نے صبا کو چھوڑ دیا اور کہیں دور نئے لوگوں کی زندگی برباد کرنے چلا گیا۔ ادھیڑ عمر صبا، جسے اب ساری دنیا پاگل سمجھتی تھی، جادو کی مدت ختم ہونے کے بعد اچانک ٹھیک ہو گئی۔ ماں باپ تو گزر چکے تھے، لیکن بہن بھائی خوب خوش ہوئے، اپنی بساط سے بڑھ کر خیراتیں کی، نذرانے بانٹے، اور صبا جب سے فرزانہ ہوئی تھی یہی سوچتی تھی کہ بھلا وہ کیسے پاگل ہو سکتی تھی۔ لیکن اسے اس کا جواب نہ ملا اور نہ ہی ملنا ہے، کیونکہ اس سوال کا جواب دینے والا، خود غرض محبت رکھنے والا مرد جادوگر اپنے ہی جادو کے ہاتھوں سالوں پہلے مر چکا تھا۔ برائی کا انجام ہمیشہ ہی عبرت ناک ہوتا ہے، نہ جانے انسان برائی کرنے سے پہلے کیوں نہیں سوچتا۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔